یاد رکھیے گا، زندگی میں آپ کو ہمیشہ آپ کی خواہشات کے مطابق چیزیں نہیں ملتی، لیکن جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کو جو جو چیز ملتی ہے وہ ان کو اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں ملی تو پریشان مت ہوئیے نا، اس کو اپنے مطابق ڈھال لیجئے۔ آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو کوشش کریں وہ آپ کو پسند آ جائے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو پسند نہیں آتی تو کوشش کریں آپ کہیں اور چلے جائیں۔ دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن آپ یہ کام اگر نہیں کریں گے اور صرف بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ یار یہ جاب ٹھیک نہیں ہے، یار مجھے فلاں کام کرنا چاہیے، لیکن عمل کے میدان میں آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ رکے رہیں گے، تو یقین کریں آپ پچھتائیں گے۔ اس لیے انسان کو کہا گیا حرکت میں برکت ہے۔ اگر آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگتی تو ان چیزوں کو تبدیل کرنے کا بیڑا آپ نے خود اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب وہ خود کوشش نہیں کرتا۔ اور لاٹری ہر کسی کی نہیں نکلتی۔ لوگ بعض اوقات بہت زیادہ خیالوں میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ خواہشات کرتے ہیں کہ ایسا اللہ کرے گا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اوبویسلی ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر اس خواب کا جو آپ حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں آپ کے اندر یقین ہے کہ نہیں۔ اور یاد رکھیں جو خواب آپ کو یقین کی حد تک سچ لگنا شروع ہو جائے وہ آپ کو عمل پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کو عمل پہ مجبور کر دیتا ہے، اور جو خواہش آپ کو عمل پہ مجبور نہ کرے وہ صرف خواہش ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خدا سب کو نوازتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں خدا نے ان کو بھی نوازا ہے، جو لوگ مسلمان ہیں خدا نے ان کو بھی نوازا ہے۔ تو نوازنے کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، بلکہ پرکھنے کا جو معیار ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو جن چیزوں سے نوازا ہے اس کے بعد کیا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں جس طرح درباروں پہ آپ لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ ایسا شکر نہیں مانگتا۔ اللہ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں کوئی رتبہ دیا ہے، میں نے تمہیں کوئی مال اسباب دیے ہیں اور وہ تمہاری اپنی بساط سے زیادہ ہیں، تو یہ جان لو وہ تمہارے نہیں ہیں، یہ جان لو وہ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے اوپر بہت سارے لوگوں کا حق ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں تمہارے وسائل سے زیادہ دیا ہے تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنی استطاعت سے بڑھ کے جن لوگوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرو۔ پھر اللہ کا شکر صحیح ادا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں جب ان کو مال مل جاتا ہے، جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے، جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے، جب ان کو طاقت مل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سب میرا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اور خدا ایسے لوگوں سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ مخلوق میرا کنبہ ہے۔ جی ہاں، خدا تمام مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے کہ میری فیملی ہے۔ اور جب آپ کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو یقین کریں آپ بہت بڑا جرم کرتے ہیں۔ اور اخلاقیات بہت بہت کامن سی چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں اخلاقیات کا درس اس لحاظ سے تو دیا جاتا ہے کہ جب لوگ اسکول میں بچے بھیجتے ہیں، جب معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو اخلاقیات کا بڑا درس دیا جاتا ہے، آپ کو مینرز کا بڑا درس دیا جاتا ہے، اور جب بڑے پیار سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ بڑے اخلاقیات سے پیش آتے ہیں کہ اچھی اخلاق سے بات کرو۔ لیکن جب آپ پہ مسئلہ آتا ہے کوئی، جب آپ کسی پرابلم میں گھر جاتے ہیں، جب آپ پہ ٹینشن آتی ہے، پھر وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پہ اخلاقیات کا جینون وے میں کتنا اثر ہوا۔ آپ نے دیکھا جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ٹینشن کو سکون سے برداشت کرتے ہیں، صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اخلاقیات اور جو چیزیں سیکھی ہیں وہ اچھے وقت کے لیے سیکھی ہیں۔ ارے اچھے وقت میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے یار۔ جس کے پاس آپ دیکھیں جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اس کی ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، اچھا وقت چل رہا ہے پیسے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ پہ برے وقت آتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کی لائف میں نشیب و فراز نہ ہو، مطلب کبھی اچھی چل رہی ہے کبھی بری چل رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا پیسہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی لائف میں ٹینشن نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ کتنا کماتے ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتے۔ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، ویسے کمانے کو وہ دنیا جہان کی چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ پرابلم بھی ساتھ لے کے پھرے۔ اور ایک انسان جس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ ہر چیز کھا سکتا ہے۔ تو فطرت جو ہے، قدرت جو ہے چیزوں کو بیلنس کرتی ہے۔ تو آپ اپنے مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہی ہے،
اور کیا دنیا کا یہ جو مالک ہے، اگر اس کا ہم احسان نہیں مانیں گے، اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا جو آنے والا وقت ہے وہ زیادہ مشکل سے ہو گزرے گا، کیونکہ پھر جب ہم حساب میں جائیں گے تو حساب میں تو سوال ہوں گے کہ رب کا شکر ادا کیا، اگر رب کا شکر ادا نہیں کیا تو کیا کیا؟ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور شکر زبان سے نہیں ہوتا، شکر شکر جو ہوتا ہے آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر رب نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو اس زیادہ کو بانٹیں، اس کو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں، اس کو اپنی تجوریاں بھرنے میں مت لگائیں، کیونکہ قارون کے بھی خزانے تھے اور سکندر اعظم میں بھی دنیا فتح کر لی تھی، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو سکندر اعظم کے دونوں ہاتھ خالی تھے، قارون کے خزانے جا چکے تھے۔ کوئی انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتا سوائے اچھے عمل کے۔